امام زمانہ کے حوالے سے کچھ ہماری ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز تھا، اور یہی وہ مین سبجیکٹ ہے جو قرآن کریم سورہ انا انزلنا اور امام معصوم دعائے افتتاح کی شکل ہمیں اس پورے رمضان کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اعمال رمضان میں ایک عمل یہ کہ 23 کی رات کو 1000 مرتبہ 1000 ٹائم سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، اور اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو یہ 1000 مرتبہ انا انزلنا پورے رمضان میں کسی طرح سے مکمل کرے۔ خاص وہ رات وہ نہ ہو تو آخری جو 10 راتیں ہر رات میں اپنے عمل کا ایک حصہ اس کو بنائے کہ ایوری نائٹ 100 ٹائمز، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر 30 راتوں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ انا انزلنا کا سورہ، اس کا مین تھیم کیا ہے یا اس کا مین میسج کیا؟ امام زمانہ، دعائے افتتاح امام زمانہ۔ تو اس سال میرا ارادہ یہ تھا، لیکن آج 17th نائٹ ہو گئی ہے اور ابھی تک ہم اس ٹاپک پر انڈائریکٹ طریقے سے بھی نہیں آ پائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ ایک کمپلین رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کم تذکرہ امام حسن کا ہوتا ہے، جو 14 معصومین میں بھی ہیں، جو 12 امام میں بھی ہیں، جو پنجتن میں بھی۔ تو اس لیے جب امام حسن کی ولادت کی رات آتی ہے تو میں ایک دن نہیں 3 دن امام حسن کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اب ایک طرف امام زمانہ کا ٹاپک، ہاف منتھ آف رمضان گزر گیا، اب تک شروع نہیں ہوا۔ ڈیٹ امام حسن کی کہ جس میں تھوڑا سا ذکر امام حسن کا ضروری ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ آج کی رات 17th آف رمضان اسلامک ہسٹری کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نائٹ۔ اچھا، اس کا ایک طرف رمضان سے یہ تعلق بنتا کہ ایکسپٹنس آف دعا، قبولیت دعا کی اہم ترین راتوں میں سے یہ ایک رات۔ شب عاشور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ساری رات آقا حسین نے عبادت کی، اگرچہ وہاں بھی ہمارے یہاں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ آقا حسین نے ایک رات شب عاشور دشمن سے لی اور ساری رات عبادت کی، اور ایک یہ رات ہے 17th آف رمضان جو ساری رات رسول خدا نے جاگ کر گزاری اور دعا کی۔ ایک دعا کی رات ہماری اور آپ کی ہے جو 23rd آف رمضان ابھی آنے والی ہے، اور جیسا کہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ 23rd آف رمضان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ من کل امر، تمہاری زندگی کے سارے میٹرز اس رات کو طے ہو رہے ہیں۔ تو سال میں ایک رات آپ خالی ایسے جاگ کے گزار دیں جس میں صرف دعا کریں، تو باقی سال کی جو 350 350 جو راتیں ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر، اس میں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں۔ اور اگر کسی کے پاس ایسا چوائس ہو کہ مولانا نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے، اب یہ کام پر جائیں کہ ساری رات جاگ کے گزاریں، تو سال میں یہ ایک ایسی ہالیڈے ہے جو آپ لے لیجیے گا۔ رات جاگ کر گزاریے، چاہے اگلے دن آپ کو چھٹی لینا پڑے۔ آپ کا اگر شاہی کام ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پورا رمضان کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، پوری رات جاگیے، پورا دن آفس میں سوئیے، تو خیر کوئی بات نہیں، گھر کے شرن اس کا جائز ہونا بھی مشکل ہے، لیکن شریعت کو مانتے کتنے لوگ۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو کام اور رات شب بیداری دونوں پاسبل ہیں تو نور علی نور، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں تو کام پر سے اس دن آف لینا بیٹر ہے باقی پورے سال کے پرابلم سالو کرنے کے۔ اور یہ والا ویکینڈ تو آلریڈی لانگ ہے، اب اس کے بعد اگر ایک چھٹی آپ لے لیں گے تو کتنا لانگ ہو جائے گا، اس کا لفظ آپ ڈھونڈتے رہیے گا۔ میں تو صرف ایک بات کی کہہ رہا ہوں کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات کو ہم اپنے حاجتیں قبول کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں۔ آج کی رات وہ ہے جس رات کو رسول خدا پوری رات جاگے، ایک 5 منٹ کے لیے رسول خدا سوئے تھے۔ بھئی یہ 5 منٹ مجھے کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟
اس لیے کہ قرآن نے پھر فوراً کہا کہ اے رسول جب تم سوئے تو ہم نے تمہیں خواب دکھایا، اور رسول کا خواب جو ہے وہ وحی کا پارٹ ہوتا ہے، تو اگلے دن سچا نکلا۔ اب ذرا سی میری باتیں ابھی سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو میں ڈائریکٹ اس لفظ پر آ جاؤں کہ آج کی رات ہے کیا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ نیکسٹ ڈے یعنی 17 رمضان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی ہوئی، جس کا نام ہے بیٹل آف بدر یا غزوہ بدر۔ اور میں نے ایک لفظ جو شروع میں کہا تھا، بہت سوچ سمجھ کے کہا، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان اسلامک ہسٹری، اور موسٹ امپورٹنٹ ہم نے اس لیے کہا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس، دیکھیں ایک تو ارتھکوئک آتا ہے، اس کے بعد اس کے جو آفٹر شاک ہیں وہ کب تک چلتے رہتے ہیں۔ جنگ بدر کے آفٹر ایفیکٹ آج تک چل رہے ہیں، جنگ بدر کے آفٹر ایفیکٹ آج تک چل رہے ہیں۔ ایک طرف ان معنوں میں کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی وکٹری ہوئی کہ آج اگر اسلام دنیا میں موجود ہے اور 2 بلین لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول جو تھا جنگ بدر نے پلے کیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ، جی مگر یہ اسٹیٹمنٹ میرا نہیں ہے۔ جب آج کی رات رسول خدا دعا مانگ رہے تھے تو دعا کیا کہ اے خدا اس وقت اس پوری دنیا میں ہینڈ فل آف مسلمز، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج اگر 2 بلین لوگ اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پیغمبر کی ورڈنگ یہ تھی، دعا کی ورڈنگ۔ اللہ سے آج رات کے اینڈ میں فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا اگر آج یہ ہینڈ فل آف مسلم مارے گئے تو قیامت تک اس دنیا میں تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے۔ تو یہ آج کے 2 بلین کلمہ پڑھنے والے بدر کی لڑائی کا ایک آفٹر ایفیکٹ۔ مسلمان جیت گئے اس لیے کلمہ اب تک باقی، مگر اس کے ساتھ بدر کی لڑائی کا آفٹر ایفیکٹ کیا؟ وہ القاعدہ اور طالبان جو بغداد میں مثلا یا عراق میں 2 دن پہلے 64 مومنین ایک دن مارے گئے، شہید ہوئے۔ کراچی کے حالات، ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات، گلگت کے حالات، پارا چنار کے حالات، جو کل بھی میں نے کہا کہ ایون اس فلڈ کی کیفیت جب ساری دنیا کی ہمدردی پاکستانیوں کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن خود پاکستان میں ایسے لوگ موجود کہنے کی بہترین موقع ہے، میڈیا کے اٹینشن ڈائیورٹ ہے، زیادہ سے زیادہ ریونج اور انتقام لینا ہے ان لوگوں سے۔ یہ جو آج ہمارے اتنے سارے دشمن، خاص میں اس وقت شیعت کی بات کر رہا ہوں، یہ بدر کی لڑائی کا آفٹر ایفیکٹ بہت امپورٹنٹ یہ لڑائی ہے۔ پہ ایک اشرا بھی اگر میں پڑھوں تو کم، لیکن کتنی سرپرائزنگ بات ہوتی، میں گلٹی کانشیس محسوس کرتا اللہ اور رسول کے سامنے کہ آج کی رات، اور بدر کا میں ذکر تک نہ کروں، پوری تقریر نہیں کر پاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنگ کہ جس کے آفٹر ایفیکٹس ایک طرف یہ ہے کہ 2 بلین لوگ ابھی تک کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب اہل بیت کے ماننے والوں پر جتنا ظلم ہو رہا، اور یہ والی چیز رپورٹڈ ہے تاریخ میں دونوں طرف سے۔ یزید نے بھی علی کی بیٹیوں کو دربار میں جب کھڑا دیکھا تو پہلا جملہ اس کی زبان پہ یہی آیا کہ آج میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کا انتقام لیا۔ 61 ہجرہ محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں یزید کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی 61 ہجرہ میں، اور وہ ریفرنس دے رہا ہے 2 ہجرہ کی جنگ بدر کا۔ یہ 60 سال کے بعد صحیح، لیکن آج میں نے بدر کے اپنے بزرگوں کا انتخاب لیا۔ معاویہ اور حاکم شام اور یزید اور بنو امیہ، احد کی لڑائی ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں تھی، خندق نہیں، بدر میں معاویہ کا نانا مارا گیا، معاویہ کا ماموں مارا گیا، معاویہ کا بڑا بھائی مارا گیا۔ میں نے اس وقت نام معاویہ کا لیا، ہسٹری میں یہاں پر بجائے معاویہ کے ہندا کا نام آتا ہے، معاویہ کی ماں، ہندا کا باپ وہ بھی بدر میں مارا گیا، یہ نکل ہندا کا اپنا بھائی، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب عرب میں بہنیں بھائیوں سے بڑی محبت کرتی، بھائی مارا گیا اور ہندا کا بڑا بیٹا مارا گیا۔ ان میں سے ہر ایک چیز نے ہندا کو چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح سے
احد کے انتقام پہ مجبور تو کیا، لیکن خاندان بنو امیہ یہی سمجھ رہا تھا اس پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور صحیح عقیدہ ہے کہ ابھی آقا حسین کا انتقام اسٹل ابھی انکمپلیٹ، ریونج لینے والا امام زمانہ آئے گا۔ آج صبح آپ حضرات نے تو پروبیبلی، لیکن آپ کی عورتوں نے یقیناً کہیں نہ کہیں دعائے ندبہ میں حصہ لیا ہو۔ پہلے کی عورتیں دعائے ندبہ کے بارے میں مردوں سے 2 قدم آگے ہر ہی چیز میں ہوں گی، لیکن خاص دعائے ندبہ کا تو مجھے پتا۔ تو دعائے ندبہ میں یہی جملہ کہ ہمارا جو عقیدہ، معاویہ نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا، ہندہ نے اسے اپنا عقیدہ بنایا، یزید نے اسے اپنا عقیدہ بنایا کہ جب تک کہ میں رسول کی فیملی سے پورا ریونج نہ لوں گا، ہمارا بدر کا ریونج باقی۔ 61 ہجرہ میں یزید کی زبان پہ ایکس ٹیمپو دربار میں یہ جملہ آ گیا کہ آج میں نے انتقام بدر کا لیا ہے، بدر کی رات ہے آج کی رات۔ ایک طرف پوری دنیا میں 2 بلین لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بدر کی وکٹری کا نتیجہ۔ دوسری جانب اہل بیت کے چاہنے والوں سے آج تک جو انتقام لیا جا رہا، امام نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو دشمنی، اینیمیٹی ہماری ہوگی، ہیٹریٹ ہمارا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، تم سے وہ لوگ اس کا بدلہ نکالیں۔ ورنہ ہم نے نہ کسی کی زمین چھینی ہے، نہ جائیداد چھینی ہے، نہ کوئی بزنس پرابلم ہوا ہے، نہ کسی کا پیسہ لے کے واپس کرنے سے منع کیا۔ ہم سے یہی تو ساری دشمنی ہے۔ تم ان علی کا نام کیوں لیتے ہو جن کی تلوار سے ہندا کا باپ بھی مارا گیا، ہندا کا بھائی بھی مارا گیا، ہندا کا بیٹا بھی مارا گیا؟ اچھا، یہ تو رپورٹنگ آئی بنو امیہ کی طرف سے کہ ہم تو اہل بیت کے اگینسٹ اس لیے، اور خود اہل بیت کی جانب سے بھی دیکھی 2 بہت اہم ہمارے پاس دعائیں۔ ایک زیارت عاشورہ، اس میں بھی یہ لفظ ہے زیارت عاشورہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ میں الفاظ کو کوٹ کر کے ٹرانسلیشن کر کے ایکسپلین کروں، تو بہت شارٹ۔ زیارت عاشورہ میں یہ کہ آقا حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان لوگوں نے احقاد البدریہ، کربلا میں اصل میں یہ بدر کا ریونج تھا جو ان لوگوں نے لیا۔ اب یہ معصوم کی طرف سے رپورٹنگ ہے۔ زیارت عاشورہ چھٹے امام نے ٹیچ کی، اور اس کو چھوڑیے دعائے ندبہ جو آج مردوں نے الگ الگ جہاں بھی کام پہ ہوں گے، ادھر ہوں گے، پڑھی ہوگی، عورتوں نے کہیں اجتماع کر کے پڑھی، اس میں بھی یہ جملہ احقاد البدریہ، علی سے جتنی دشمنی ہے وہ بدر کی وجہ سے۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن چونکہ انفارچونیٹلی شیعہ کیلنڈر میں 17 رمضان جنگ بدر کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیلنڈر اسپیچز تو چھوڑیے، وہاں تو ایسی بھی آج اسپیچ ہوگی کہ شروع سے آخر تک ذکر تک نہیں ہوگا کہ یہ تاریخ اسلام کا کتنا امپورٹنٹ ایونٹ جو بدر سے کربلا پہنچا تو زیارت عاشورہ نے بتایا، اور وہاں سے امام زمانہ تک پہنچے گا جو دعائے ندبہ نے کہا کہ امام آ کر یہ جو بدر کا انتقام لینے والے ہیں ان سے ریونج لیں۔ اور دوسری جانب یزید بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ تیسری جانب رسول خدا بھی اپنی اس دعا میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آج کلمہ اگر باقی ہے تو بدر کی وجہ سے۔ اب آئیے، یہ تو میں ذرا سی آج کی رات کی وہ امپورٹنس بتا رہا ہوں جو خالی 2 ہجری تک نہ رہی، وہ اہمیت آج تک چلی آ رہی۔ بدر کی لڑائی کے حوالے سے 2-3 چھوٹی باتیں سنیے، پھر میں اپنے مین ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ کیونکہ بدر کی لڑائی کا امام زمانہ سے اتنا گہرا ایک تعلق ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ بدر کی لڑائی اور امام زمانہ کا جہاد دونوں ایک ہی جہاد کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، مگر پبلک کی حد تک باقی ڈیٹیل باتیں چھوڑیے کہ امام زمانہ اور بدر میں کیا کیا چیزیں سملر ہیں، وہ ذرا بہت ڈیٹیل ہو جائے۔ پبلک کی حد تک ایک بات جو بہت مشہور ہے، بدر میں مسلمان تھے 313، امام زمانہ کی فرسٹ آرمی جو ہے وہ بھی ہوگی 330۔ یہ 313 یہ وہ فیگر ہے، یہ وہ نمبر ہے جو رسول خدا کی جنگ بدر کو امام زمانہ کی جنگ کربلا سے ملانے والا۔ 313 کیونکہ ہمارے یہاں بچے کو یاد کہ امام زمانہ کی فوج میں 313 ہوں، اور جنگ بدر میں بھی 313، 313 کا فیگر نکلا ہی جنگ بدر سے۔ تو آپ دیکھیے آج کی رات کے کتنے ڈیفرنٹ میسیجز ہیں جو میں اشارے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب ذرا سی ڈیٹیل جنگ بدر کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ آج کی رات۔ قرآن کریم
جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس جنگ کا ذکر کیا کسی اور جنگ کا نہیں کیا. سورہ نمبر 8 سورہ انفال. اگر کہ اس کے بگننگ میں ایک ایسا میسیج آ گیا ہے جو بہت کامن میسیج ہے ہماری ایوری ڈے لائف کا. جو آدمی کو اچھا جاب مل جائے سمجھتا ہے یہ میری عقل مندی ہے اور میری محنت. کسی کا اچھا بزنس اسٹیبلش ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنتیں ہیں جس کی وجہ سے آج میرا اتنا اچھا بزنس ہو گیا. کسی کو اچھا مکان مل جائے, گاڑی مل جائے, ایجوکیشن حاصل کر کے پروفیشنل بن جائے, پاکستان کے گاؤں سے نکل کے ایلے جیسے شہر میں آ جائے, ہر چیز کا کریڈٹ آدمی دیتا ہے اپنی عقل مندی اور اپنی محنت کو. تو بدر کی لڑائی کے بعد جو پہلی آیت نازل ہوئی اسی کے اندر انڈائریکٹ ایک میسیج ہماری جنرل لائف, عام آرڈنری لائف کے بارے میں بھی, اگر کہ خاص تذکرہ بدر کا ہے. قل الانفال للہ ولرسول, ایک لفظ ہے انفال عربی کا جو 8ویں پارے کا 8ویں سورے کا نام بھی 8واں سورہ سورہ انفال. اب بہت ڈیٹیل ہے اس میں فقہ میں کہ انفال کسے کہتے ہیں. ان شارٹ مال غنیمت. جب بدر کی لڑائی ختم ہو تو کفار مکہ کو 2 بڑے نقصان برداشت کرنا پڑے. ایک تو ان کی کریم ماری گئی بدر, کریم آف دا مکہ جو تھی وہ بدر میں مارے گئے. ایک ایک مرنے والا 1,000 آدمیوں کے برابر مکے میں مارا جاتا. جو ٹاپ رینک کی مکے کی لیڈرشپ تھی وہ ساری بدر میں ختم ہو گئی. صرف ایک بچ نکلا وہ کیونکہ بدر میں تھا ہی نہیں, ابو سفیان. باقی جتنے آپ کو مکے کے بڑے کافر نظر آئیں گے سب یہاں مارے گئے. تو یہ تو ہوا ان کا ایک فزیکل قسم کا نقصان. دوسری جانب مال غنیمت جو اتنی دولت وہ اپنے ساتھ لے کے آئے وہ بھی ختم ہوئی. اتنی کہ مسلمانوں نے اتنی دولت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو بدر کے میدان میں دیکھی. اب وہاں پر امنگ مسلمز پہلی کنٹروورسی پیدا ہوئی. بدر کی جنگ ختم ہوتی اور اس کے لیے قرآن کی آیت نازل. جو لوگ میدان جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے. بدر کی لڑائی میں ہم گئے تھے میدان میں, جنگ ہم نے کی ہے, محنت ہم نے کی ہے. وہ لوگ جو بدر کے میدان میں نہیں گئے تھے, ایجڈ لوگ, تھوڑا میچور لوگ, مدینے میں تھے, انہوں نے کہا مگر رسول خدا کو مدینے میں انوائٹ کس نے کیا؟ رسول خدا کو پہلا شیلٹر کس نے دیا؟ کس کی وجہ سے رسول خدا مدینے میں آئے تھے؟ اے بچوں تمہاری وجہ سے نہیں, ہم نے رسول کو بلایا. اگر ہم رسول کو انوائٹ نہ کرتے تو یہ مال غنیمت نہ آتا, اس میں ہمارا حصہ. ایک تیسرا گروپ تھا جو میدان جنگ میں گیا تھا, اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. آپ اچھی طرح ان میں سے بہت سو کے نام جانتے ہیں. اچھا وہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تو پھر کہاں گئے وہ لوگ؟ اب یہ احد تو ہے نہیں کہ بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چلے کہ سب رسول خدا کے قریب جا کے بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں جنگ میں حصہ نہیں لیا؟ کام رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے. ایک ایکسکیوز تھا ان کے بعد میں, رسول نے کہا تھا تم سے حفاظت کے لیے. بدر کی لڑائی میں کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ رسول خدا کی حفاظت کی ضرورت پڑی. بدر کی لڑائی میدان میں ہو رہی ہے, رسول کونے میں بیٹھے. حفاظت کرنا تھی تو احد میں کرتے جہاں دشمن رسول خدا تک پہنچ گیا تھا. خیر یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو میرا وہ اسٹائل بھی نہیں ہے, نہ میرا مجمع ان چیزوں کو پسند کرے گا. تو خلاصہ کہ یہ لوگ کونے میں بیٹھے تھے. کہا جی ہم رسول خدا کو پروٹیکشن دے رہے تھے, ان کے گارڈ بنے ہوئے تھے, ہمیں ملنا چاہیے مال غنیمت. قرآن نے مال غنیمت کی ڈیٹیل آگے چل کے بتائی. اسی سورے میں آگے چل کر وہ آیت آئی جو آیت خمس ہے. چنانچہ میں ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں, 27 رجب نماز کی برتھ ڈے, 27 رجب شب معراج نماز ہم کو دے. 23 رمضان قرآن کی برتھ ڈے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, 23 رمضان کو قرآن نازل ہو. اور آج 17 رمضان خمس کی برتھ ڈے. آج کے دن جنگ بدر کے اختتام پر خمس کا حکم آیا, لیکن وہ قرآن نے ڈیٹیل بعد میں بتائی کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں. کہا پہلی بات چپ رہو تینوں دونوں, قل الانفال للہ ولرسول, نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا حق ہے, پورا مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا حق. تمہاری عقل مندی اور چالاکی کا اس میں کوئی دخل نہیں. جس طرح سے اللہ چاہے گا تقسیم کرے گا, ہر چیز کا مالک اللہ. اب یہ میدان احد کا میسج نہیں. اگر آج آپ کا جاب بہت اچھا ہے
تو جو اس کے اندر اللہ کی برکت آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا. اگر آج آپ کا بزنس بہت اچھا جا رہا، یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اپنی محنت اور عقل مندی سے کمایا. آج اگر آپ کی حالت بہت اچھی ہو گئی، قرآن نے شروع میں بالکل رول دے دی، جو نعمت ملتی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے یا میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں. یہ اللہ ہے اور اللہ جس کو جس طرح چاہے عطا کرتا ہے. تو یہ پورا سورہ نازل ہوا. بات یہاں سے شروع ہوئی جو ڈسپیوٹ ہو گیا مسلمانوں میں دولت کے لیے. مگر اس کے بعد اس سورے میں جو جنگ بدر کے آخر میں آیا بہت سارے امپورٹنٹ میسج، بہت زیادہ. ان میں سے صرف ایک آیت کو میں نے اپنا ٹاپک بنایا، بس یہاں سے اب میں اپنے موضوع پر آ گئے. اس سے پہلے وہ بات کو کمپلیٹ کروں. تو آج کی رات رسول خدا نے پوری رات کربلا کی طرح سے جاگ کر عبادت کرتے ہوئے گزاری، لیکن ہر 5 منٹ کی عبادت کے بعد اللہ سے دعا. ہر 5 منٹ. آج کی رات پیغمبر اسلام نے دعا کی رات بنائی. جب دشمن اتنا طاقتور، مکے کے کافر تھے 1000، مسلمان سے 313 جو جنگ کر سکتے ہوں وہ ہارڈلی 100 تھے. کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے، اور مکے کے 1000 میں سے ہر ایک ایکول تھا 500 تھے. وہ 1000 نہیں ہے، وہ سمجھیے کہ 5 لاکھ کے قریب لشکر آیا ہے، یہ 50,000 کا لشکر ہے. اور یہ مشکل سے 100 ہیں جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے. پر پیغمبر ساری رات دعا کر رہے ہیں اور قرآن اس کا ذکر کر رہا. یاد کرو وہ رات اس تستغیثون ربکم، تم ساری رات استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب کی بارگاہ. پہلے سمجھانا پڑتا تھا مجھے استغاثہ کسے کہتے ہیں. دعائے قنوت میں آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا کہ وہی استغاثہ. فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری آواز سن کر تمہاری دعا قبول کر. الذی ایدک بنصر والمؤمنین، اور اس نے اے رسول تمہاری بھی مدد کی اور مومنین کی بھی مدد کی. تو آج کی رات قبولیت دعا کی رات، آج کی رات ایکسپٹنس آف دعا کی رات، آج کی رات دشمن کے مقابلے میں اس وقت کامیابی کی رات ہے جب آپ کو اور دشمن کو کوئی میچ ہی نہ ہو. یہ اہم ترین رات ہے. میں پوری رات اس کے فضائل پڑھ سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وقت نہیں. اب اس رات کے بعد کل صبح بدر کا غزوہ یا جہاد شروع ہوا، اور پیغمبر نے اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے خدا یہ ہینڈ فل مسلم مارے گئے تو کچھ نہیں بچے گا. اور پھر جب شام ہوئی تو مسلمان اتنے خوش تھے کہ قرآن نے ان کی خوشی کو رپورٹ کیا. سورہ روم کی آیت جو آپ 23 رمضان کو سورہ پڑھیں گے، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. جب شام کا وقت آیا، جب سن سیٹ ہو رہا تھا، تو عجیب مسرت، خوشی، ہیپینس، سیلیبریشن تھا مسلمانوں. اتنی بڑی کامیابی ملی تھی. لیکن بس اب یہاں سے میری بات شروع. لیکن اسی موقع پہ قرآن نے ایک وارننگ، اور یہ ہے امام زمانہ کی سب سے بڑی پریپریشن. امام زمانہ 313 کی فوج کو لے کے آئیں گے، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، کیونکہ بدر اور 313 ساتھ ساتھ. مگر اس سے پہلے بدر میں اتنی بڑی کامیابی ہو، قرآن نے مسلمانوں کے سیلیبریشن کو دیکھا. پہلی وارننگ کوئی تھی کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنی محنت سے یہ کامیابی حاصل کی، یہ اللہ تھا جس نے تمہاری ہیلپ کی، ورنہ تم نہ تھے. اور یہ ہمارا میسج جیسا کہ میں نے کہا اس کو روز آنا ڈے ٹو ڈے اپنے جو لائف پیٹرن ہے اس میں بھی لے کے آئیے. گھمنڈ، تکبر، پراؤڈنس نہ آنے کا. لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو کسی اور رات کو بھی ہو سکتا. پھر قرآن کریم نے ایک بہت ہی اہم میسج دیا. سورہ انفال قرآن کا ایک ایسا سورہ جو بدر کی کامیابی پہ آیا اور بھرا ہوا ہے، فل ہے ہمارے پریکٹیکل لائف کے میسیجز. ایسے ایسے میسیج ہیں، ایسے ایسے میسیج. ان میں سے یہ ایک خاص آیا کہ دیکھو دشمن اگر تم سے ہار گیا تو یہ گھر جا کے نہیں بیٹھے گا، یہ دوبارہ ریونج لے. بی الرٹ، اپنی خوشی کے اندر غافل نہ ہو جانا. یہ وہ میسج ہے جس کی پہلی ضرورت ہم کو اسی عید کو پڑے. 29 دن رمضان میں آپ نے شیطان کو ہرا دیا. وہ بھی اس لیے ہرا دیا کہ من میں مقابلہ شیطان کو بند ہے کہیں پر. پورا رمضان شیطان بند رہتا.
وہ جب عید کے دن باہر نکلے گا پہلا میسج تو اسی دن ملا بدر کا، کہ دشمن کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت ویک ہے یا کمزور ہے یا دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن عید کا میسج عید کے قریب دوں گا، ابھی تو میں اصل بات کہہ رہا ہوں۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہندا کا باپ مارا گیا ہے تو گھر جا کے خاموشی سے بیٹھے گی، یہ نہ سمجھنا کہ اگر مکے کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو مکے والے چپ ہو جائیں گے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ہر وقت اپنے دشمن کے لیے تیار رہنا، اور جس انداز سے وہ تم پر اٹیک کر رہا اسی انداز سے تم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پریپیئر ہو جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی جسے انڈیا اور پاکستان میں تو میں بہت آرام سے سمجھا دیتا ہوں، یہاں ذرا سا مشکل ہو رہا۔ انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور ولیجز میں، ٹاؤنز میں، رات کو لوگ گھر میں سوتے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک پہرے دار ہوتا ہے، ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے، ایک سیکیورٹی والا ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا چلتا ہے جاگتے رہنا جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ یہ قرآن کی اس آیت کا سمپل ورڈنگ میں ترجمہ۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ہر وقت جاگتے رہنا اور اپنے دشمن کا مقابلہ اس طرح کرنا کہ جو طاقت اس کے پاس ہے وہ طاقت تم اپنے پاس رکھنا، ورباط الخیل، جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی تمہیں تیار کرنا۔ میری سنڈے کی اسپیچ کا آخری جملہ یہ ہے، امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں، علماء کا اتنا انتظار نہیں کر رہے جتنا آئی ٹی کے ماہرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں اپنی فرسٹ آرمی کا، جس کے اندر اکاؤنٹنٹس چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، آئی ٹی کے ماہرین چاہیے، بہترین اکنامسٹ چاہیے، ہر فیلڈ کے پروفیشنل چاہیے۔ جب وہ والی فوج امام کی تیار ہوگی تو امام آئیں گے۔ یہ جو میں نے اپنی سنڈے کی لاسٹ مجلس میں کہا، اس کے لیے آدھا جملہ کل آ چکا تھا۔ امام حسن نے بالکل یہی جہاد کیا۔ امام حسن نے سلح نامے میں دستخط کرنے کے بعد کربلا کے لیے وہ آرمی تیار کروائی تھی جو آقا حسین کو کربلا میں ملی۔ یہ امام حسن، یہ آقا حسن کی محنتیں، یہ آقا حسن کی کوششیں، یہ آقا حسن کی امامت۔ اور آدھا میسج آج بدر کی لڑائی کہ ادھر بدر کی جنگ ختم ہو، پہلا میسج یہ آیا کہ اپنی کامیابی میں مغرور نہ ہو جانا، گھمنڈ نہ آ جائے، پراؤڈنیس نہ آ جائے، غافل نہ ہو جاؤ۔ دشمن دوبارہ تیاری کر کے آئے گا، تمہیں بھی اس کے مقابلے میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا۔ اور یہی انشور کہ امام زمانہ جب آئیں گے میڈیکل کے ذریعے جہاد نہیں کرے۔ اگر میڈیکل کے ذریعے جہاد کرنا ہوتا تو مولا علی اپنا گھر جلتا دیکھ کر اور اپنی بیوی کے بدن پہ کوڑا پڑتے دیکھ کے خاموش نہیں رہتے، میڈیکل اس وقت بھی دکھا سکتے۔ میڈیکل کے ذریعے جہاد کرنا ہوتا تو امام حسن کو صلح نامے میں دستخط کر کے ظاہری اعتبار سے اتنی بے عزتی برداشت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر معجزے کے ذریعے سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تو میدان کربلا میں آقا حسین کو اپنے علی اصغر کو ہر مولا کے تین بھال کے تیر کا نشانہ نہ بنانا پڑتا۔ حق کی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ نیچرل وے۔ امام زمانہ بھی میڈیکل کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتیں گے۔ امام زمانہ اسی زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ بھی ہم کو نہیں پتا کہ امام کب آئیں گے، اس وقت کیا ٹیکنالوجی چل رہی ہوگی۔ ہر 6 مہینے کے بعد ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، اور دنیا اور ترقی کرے گی، ہر 3 مہینے کے بعد 3 مہینے پہلے کی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری میدان احد کا پیغام ہے، لیکن اصل میں یہ امام زمانہ کا میسج، بدر کا جہاد کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ، امام حسن کی صلح ناموں کو کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ، کربلا کی جنگ کو کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ۔ اور امام زمانہ جب جہاد کریں تو پہلا میسج یہ کہ اے مسلمانوں نہیں، اے مومنوں نہیں، اے امام کا انتظار کرنے والوں، غافل نہ ہو جانا، ہر وقت تمہیں تیار ہو کے بیٹھنا۔ ہمارے یہاں اکثر ایک جملہ کہا جاتا، اگر کہ میں اس کو ایک ایسے جوک کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں جو پچھلے 2 سال میں نے LA میں پڑھا۔ اب اس دفعہ پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، لیکن پھر کسی نے کہا مولانا 2 منٹ کی بات ہے، ریپیٹ ہو جائے تو کیا حرج ہے، ہم تو آپ کی 2 گھنٹے کی ریپیٹڈ مجلسیں سن چکے ہیں، تو خیر ٹھیک ہے۔ کیا یہ جو ہم کو ایک میسج دیا گیا امام زمانہ کا انتظار کرو، تو انتظار کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ تو اعدوا لهم، تیار ہو کے انتظار کرو۔ ہمارے پاس بزرگ تیاری سمجھتے تھے، اپنے بستر پہ تلوار ساتھ میں رکھ کے انتظار کرتے،
یہ ان کی سمپلسٹی کہی ہے لیکن سنسیئرٹی، سمپل تھے لیکن بڑے سنسیئر تھے. رات کو سوتے تھے تو تلوار ساتھ میں بستر میں رکھ کے سوتے تھے، تاکہ جیسے ہی آدھی رات کو بھی اگر امام بلائیں تو ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ لائٹ آن کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کپڑے کہاں، جوتے کہاں ہیں، میچنگ کی ٹائی کہاں ہے، اور میچنگ کے موزے کہاں ہیں، پھر آخر تک ہر چیز تیار. اس کا ایک سائڈ میں بھی فائدہ ہوتا، جب تلوار رکھ کے وہ شوہر سوئے گا تو بیوی ویسے ہی شریف بن جائے گی. خیر، تو وہ یہ تھا کہ باقاعدہ یہ بڑے سنسیئر لوگ ہوتے تھے، لیکن یہ تیاری تھی ہی نہیں. یہی وجہ یا ون آف دا ریزن، میں نہیں کہہ رہا اونلی ریزن، کہ اس تیاری کے بعد امام نہیں آئے. وہ والی تیاری، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ جنگ بدر کا میسج امام کی یا دشمن امام کی تیاری وہ کرو جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، جو طاقت اس کے پاس ہے. بلکہ اسی بدر کا یہ ایک میسج بھی سن لیجئے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک میسج کو الگ الگ کر کے بتاؤں. جنگ ختم ہو، یہ میں نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ آج یہ چیز آئی. مسلمانوں کو دو پرابلم چل رہے ہیں مدینے. نمبر ایک پرابلم یہ ہے کہ فائنانس بہت کمزور ہے مدینے. جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت کا لاسٹ یوٹیلائزیشن مسجد النبوی کی تعمیر تھی. ویسے تو یہ جناب خدیجہ کی دولت مکے ہی میں اس طرح سے استعمال ہوئی کہ جب پیغمبر ہجرت کر رہے تھے آلموسٹ دولت خدیجہ اسلام کے نام پہ خرچ ہو چکی. لاسٹ فنڈز بچے ہوئے جو مدینے پہنچتے ہی مسجد النبوی کی کنسٹرکشن میں استعمال ہو گئے، اور اب مسلمان بہت کمزور رہ پائے. تو پیغمبر میدان بدر مکے کے کافروں سے وہ ایک پینلٹی کمپنسیشن مانگا جو لاسٹ ویک میں آ چکا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں. جیسا کہ میں نے کہا معجزے کے ذریعے سے مذہب آگے پروپیگیٹ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے چاہے مدینے کی مسجد النبوی ہو اور چاہے لاس اینجلس کا جعفریہ ہال ہو، ہر ایک کو صاحبان ایمان کا فل کنٹریبیوشن چاہیے. کل آنے والا کل سیٹرڈے فنڈ ریزنگ کریں. جیسا میں نے کہا کہ امام کی تیاری یہ نہیں ہے کہ امام آ گئے آپ چیزیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میرا چشمہ لے کے آنا، اور ذرا میرا جوتا لے کے آنا، اور بیگم صاحبہ سے ٹائی باندھ دینا، امام آرے میں جا رہا ہوں. ہر چیز پہلے سے تیار ہونی چاہیے. کل آپ اپنی جیبیں ٹٹولتے پھر رہے، ڈالر تو بھول گیا، ویلٹ تو بھول آیا، کریڈٹ کارڈ تو گھر میں رہ کے تیار ہو گیا. یہ کل فنڈ ریزنگ کا دن ہے، اور یہ میں نے ایک نئی اور بہت اچھی خبر سنی کہ جعفریہ ہال میں سال میں صرف 2 مرتبہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ورنہ تو ہم لوگ جہاں جاتے ہیں معلوم ہر دن اور ہر دوسرے دن اور ہر روز آنا سال میں فنڈ ریزنگ کی ہم لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے. ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، لوگ بھی سوچتے ہوں پتہ نہیں کتنا کمیشن ان کا کہ ہر دوسرے دن ان کی زبان سے فنڈ ریزنگ کی بات سن. جعفریہ سال میں صرف 2 مرتبہ آپ کو ثواب میں شریک کرنا چاہ رہا، جن میں سے ایک دن کل ہے. لیکن بہترین دن ہے اس لیے کہ جنگ بدر کے اختتام پر ہی پہلا مسئلہ فنڈ ریزنگ کا ہے. جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا رول ادا کر دیا، اپنی ساری دولت قربان کر دی، دنیا سے چلی گئی، اب دوسروں کی ذمہ داری. اور دوسرا مسئلہ مسلمانوں کا تھا کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں مسلمان بہت پیچھے تھے. تو پیغمبر نے جنگ بدر کے اختتام پہ کہا مکے میں جتنے لوگ، جتنے کافر ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا. لیکن نالج نہیں، نالج الگ چیز ہے، لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک آرٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نالج سے نہیں. کہا مسلمان اس میں بہت پیچھے، زبانی ان کو پورا قرآن یاد ہو جاتا لیکن لکھنا نہیں جانتے. یہ بدر کے کافروں کو پیغمبر ان سے یہ ڈیوٹی دی کہ اگر تم یہ خدمت دے دو گے مسلمانوں کو تو ہم تمہیں ویسے ہی فری کر دیں گے، تم سے کسی قسم کے پھر چارج نہیں کریں گے یا پینلٹی یا کمپنسیشن نہیں لیں. ایک چھوٹی سی بات اس میں یاد کہ کوئی کسی قسم کی بھی نالج جو آپ کے آئیڈیا پہ فرق نہ ڈالے، آئیڈیالوجی نہیں، میتھڈ، یہ آپ نان مسلم سے بھی لے سکتے ہیں اگر وہ آپ سے اس میں آگے. اور یہ چیز مزید ڈیٹیل میں بعد میں آئے گی تو وقت بھاگا جا رہا. بدر کی لڑائی کے آخر میں مکے کے کافروں کو پیغمبر ناٹ فار دا سیک آف ایجوکیشن، لیکن خالی یہ لکھنا پڑھنا سکھاؤ، مدینے کے بچوں کو ان کو اپوائنٹ کی، بڑی عزت بھی ان کو دی، اور اس کے فوراً بعد ان کو ان کے گھروں کو واپس بھیجوا دیا مکے. امام زمانہ اپنے ماننے والوں سے غیرت، جو پہلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے زمانے بیسٹ ایجوکیشن پلس بیسٹ ٹیکنالوجی لے کے ہر وقت تیار بیٹھنا.
یہ ہوگی میری تیاری. اب آئیے وہ چھوٹا سا جوک سن لیجیے جو آپ 2 سال اور سن چکے ہیں، تو چلے تیسرے سال کی صحیح. کہ ہمارے یہاں آج تک جو ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے انتظار کر نہیں رہے جیسا امام چاہتے. ہمارا انتظار اول تو زبانی، کچھ لوگوں کا انتظار ہے بھی تو تلوار والا انتظار. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، پیغمبر کی اس حدیث کو سمجھانے کے جو 313 امام زمانہ کا فرض جہاد. امام حسن کا ذکر آج نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ جنگ بدر نے بہت ٹائم لے لیا. امام حسن کی سیرت مومنین کی پریکٹیکل لائف کے لیے امام زمانہ کے کانٹیکس میں انتہائی امپورٹنٹ پریکٹیکل میسج، وہ کل سنیے اور کل جا کے امام حسن کا ذکر ہوگا. آج صرف ایک جملہ ہے کہ امام حسن نے اپنی صلح نامے کی مدت سے جو فائدہ حاصل کیا وہ یہ کہ پریپیئر کیا لوگوں کو کربلا کے. لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا دوں، یہ کل والا ریپیٹڈ جملہ. تاریخ میں یہ لکھا ہوا کہ جتنے ٹارچر شیعوں امام حسن کے ٹائم پیریڈ میں آئے اس سے پہلے اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے. جس طرح سے بلڈ شیڈ ہوا شیعوں کا، جو کل میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ خیبر کا آخری زمانہ بالکل امام حسن کی ہسٹری ریپیٹ ہو. اتنا خون شیعوں کا بہایا گیا. 2 آدمی تاریخ اسلام میں مشہور ہے شیعوں کا خون پینے کے لیے. ایک کا نام ہے زیاد ابن زیاد کا باپ اور ایک کا نام ہے بسر ابن ابی ارطاب. مزہ آتا ہے ان کو شیعوں کا خون پینے، اور یہ دونوں امام حسن کی امامت کے زمانے میں. زیاد کو مولا علی کا گورنر. تو کل ایک جملہ میں نے کہا کہ معاویہ کا طریقہ بلینک چیک بھیجتا اور کہتا ہے کہ جو اپنی پرائس ہے لکھو اور آ جاؤ میرے ساتھ. زیاد علی کا گورنر آخر وقت مولا کے ساتھ رہا، لیکن بعد میں معاویہ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج معاویہ کو ملا وہ یہ ملا کہ اگر شیعوں سے امام نے کہا کہ تقیہ میں چلے جاؤ تو اور باقی آدمیوں سے تو تقیہ ہو جائے گا، اپنے جاننے والے سے کیسے تقیہ ہو. زیاد ہمارا دوست ہے، زیاد ہماری میٹنگ میں آتا رہتا ہے، زیاد ہماری مجلسیں اٹینڈ کرتا رہتا ہے، وہ تو ایک ایک کو جانتا ہے. معاویہ سے کہا گھبرانا نہیں، تقیہ کریں گے تمہارے دوسرے گورنروں سے، مجھ سے کیا تقیہ کریں گے، میں ایک ایک کو جانتا ہوں. اتنا خون اس نے بہایا. لیکن اس کا نام پھر بھی لوگوں کو معلوم، چاہے اس کے بیٹے کی وجہ سے زیادہ، لیکن معلوم بسر ابن ابی ارطاب. کس طرح سے ان دونوں نے، یعنی آج پوری القاعدہ اور طالبان مل کے اتنا شیعوں کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی جتنا ان 2 آدمیوں نے پہنچا ہے. اور امامت امام حسن کی تھی. اور یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے جو اہل کے مومنین کے لیے بیکار لیکن پاکستان کے بعد صاحبان ایمان کے لیے بہت ضروری. کسی ایسی جذباتی قوم کی امامت اور قیادت دنیا کا سب سے مشکل کام، جو ایک طرف جذبات میں بھری ہو، دوسری جانب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے لاشیں پڑے اور اسے کہنا صبر کرو. عام حالات میں کسی سے کہنا صبر کرو یہ برداشت ہوتا. ایک گھر کے 7 جوان بیٹے مارے جائیں اور ہم کہیں کہ اس وقت خاموش رہو. اور ایک نہیں، ہر جگہ یہ سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے. امام حسن کو ایسے حالات میں امامت ملی یا اپنے شیعہ کنٹرول سے باہر ہوئے جا رہے. مولا کتنے لاشیں اٹھائیں، مولا کتنا خون برداشت کرے. وہ ایک الگ موضوع جو میں نے کہا ایک اشرا بھی کام ہے کہ میرے امام حسن نے کس طرح اس پرابلم کو ٹیکل کیا. لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ ساری قربانیوں میں صبر کرنا ہے، تمہیں اسلام کا لارج انٹرسٹ دیکھنا. یہ والا زمانہ ظہور امام سے جسٹ بیفور ہو. کل کا جملہ میں نے ذرا سا مزید ایکسپلین کر کے آپ کے سامنے بتایا. آج کل ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا ذکر ذرا پسند آنے لگا، اس لیے 1-2 باتیں ان کو اچھی طرح سے یاد. وہ یہ کہ امام زمانہ سے جسٹ بیفور ایک سفیانی آئے گا اور ایک دجال آئے گا. اللہم ومن ارادنی بسوء دعائے کمیل کا پہلا ٹکڑا ہے سفیانی کے، ومن کادنی فقد ہو یہ جملہ ہے دجال کے. ترجمہ یہ کہ اے خدا جو ہمارے خلاف برائی کر رہا، گردنیں کاٹ رہا ہے، گھر جلا رہا ہے، عورتوں کی بے عزتی کر رہا ہے، جوانوں کے لاشیں ہم کو اٹھانا پڑ رہے، گھروں میں آگ لگائی جا رہے، یہ ارادنی بسوء ہے جو دجال کرے گا برائی. ومن کادنی فقد ہو،
اور ایک آئے گا مکر و فریب و دھوکے کے ذریعے سے. وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ الٹا ہماری ہیلپ کرے گا. مگر وہی جسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دجال اپنے کان کا میل نکال کے روٹی دے گا. وہ کان کا میل رکھیے ایک طرف، روٹیاں لے کے آئے، مگر وہ روٹیاں ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں لائے گا، ہمارا ایمان ہم سے چھیننے کے لیے لائے گا. سفیانی تلوار سامنے رکھ کر کہے گا کہ تم علی والے ہو، میں تمہارا خاتمہ کروں. دجال ہمیں روٹیاں کھلا کے ڈالر اور پاؤنڈ دے کر سونے اور چاندی میں ہمیں تول کر کہے گا کہ میں تمہیں علی کے راستے سے ہٹاؤں. وہ دشمن بن کے آئے گا، یہ دوست بن کے آئے گا. وہ نقصان پہنچا گا، وہ ہمارا ایمان خریدے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچا کے ہمارا ایمان خریدے گا. یہ بھی خطرہ ہے، وہ بھی خطرہ. مگر امام حسن کے زمانے میں یہ دونوں رول معاویہ نے اپنے ذمہ لے لیے. معاویہ 2 in 1 تھا، آدھا سفیانی تھا، آدھا دجال تھا. یہ ہسٹری میں ہے نا. کسی نے پوچھا معاویہ سے، معاویہ مینس حسن مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا. کسی نے پوچھا معاویہ سے کہ کیا کہنا تمہاری عقل مندی کا. مولا نے کہا خبردار اسے عقل مند نہ کہنا، مکار تھا. لیکن خیر، کیا تمہاری ڈپلومیسی ہے اور کیا تمہاری عقل ہے کہ تم نے علی جیسے امام معصوم اور انہیں شکست دی. نعوذ باللہ، ہمیں پتا ہے شکست نہیں. جو معاویہ سے بات کر رہا ہے، پریس کر رہا ہے، وہ معاویہ والا ہی. لیکن بہرحال علی نہ چل سکے تمہارے ساتھ. لوگ علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیعت توڑ کے تمہارے پاس آنے لگے تھے. شروع میں خالی ایسا ہوتا، لوگ کہتے تھے نماز علی کے پیچھے پڑھو، کھانا معاویہ کے دسترخوان پہ کھاؤ. نماز کا مزہ یہاں پر ہے، کھانے کا یہاں کوئی مزہ نہیں. کھانے کا مزہ وہاں پر. فوڈ از ویری گڈ آن معاویہ's دسترخوان. نماز یہاں پڑھ لو جلدی سے، روزہ وہاں جا کے افطار کرنا مثلا. تو خلاصہ یہ کہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ آیا کہ لوگ بالکل علی کو چھوڑ کے آ گئے. تو آخر کیا تمہارے پاس ایسا جادو ہے، تمہارا میجک کیا؟ اس نے کہا میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھو، میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھو. بہت مشہور واقعہ ہے، ہسٹری کا ہر ایک کو پتا ہے، لیکن امام زمانہ سے کلک کر رہا ہوں. دیکھا تو رائٹ سائڈ پہ تلوار رکھی تھی، لیفٹ سائڈ پر سونے کے کوائنز یعنی اشرفیوں سے بھری ہوئی پاؤچ یا تھیلی رکھی. آقا آدھے لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے اپنا بناتا ہوں اور آدھے لوگوں کو دولت کے ذریعے سے اور برائبری کے ذریعے سے اپنا بناتا ہوں. یہ جو کام جو معاویہ جینیس ہے اس معاملے میں، جو اس نے کام کیا آخری زمانے میں، دو سیپریٹ طاقتیں کریں. معاویہ کی تلوار سفیانی بن کے ہمارے سامنے آئے گی، معاویہ کی اشرفیاں دجال بن کے ہمارے سامنے آئیں گی. کیا کہنا معاویہ؟ جو 2 آدمیوں کا کام ہے وہ اکیلا انجام دے رہا. 2 in 1. آدھوں کو میں تلوار کے ذریعے سے اپنے راستے پہ لاتا ہوں، آدھے کو اشرفیوں کے ذریعے اپنے راستے پہ لاتا ہوں. آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوگا. ایک تلوار والی قوم ہی الگ ہوگی جس کو سفیانی کہا گیا، جس میں سعودی عرب کا کنگ بھی آئے گا. جو آج کل بحرین میں شیعت پہ ٹارچر ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. صدام بھی اس میں اپنا ٹائم پیریڈ گزار گیا. افغانستان میں اب تک اینٹی شیعہ ایلیمنٹ اور پاکستان کو آج کل ٹارگیٹ یہ سفیانی. اور دوسری جانب دھوکے اور مکر اور دولت کے ذریعے سے آگے لوگ، وہ دوسرا آدمی آئے گا دجال، جو آپ لوگ جس مرحلے سے گزر رہے. خوب دولت مل رہی ہے، خوب ڈالر مل رہے ہیں، خوب اچھے اچھے مکانات ہیں، بہترین گاڑیاں ہیں، بچوں کو دیکھیں تو بہترین ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہر چیز بہترین. ایمان کتنا پرسنٹ اس وقت ہے، کتنا پرسنٹ اس دن تھا جس دن آپ پاکستان سے یہاں آئے تھے، اور کتنا پرسنٹ آپ کی اولاد میں گیا اور کتنی پرسنٹ ان کی اولاد میں پہنچے؟ یہ خود ہی جج کرے. یہ ایسا ٹاپک بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈپریس کر دوں بلا وجہ. مگر جنگ بدر کا پیغام ہے جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، سونے نہ پانا. ایک لمحے کے لیے اگر تم اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان سے غافل ہوئے تو معاملہ صدیوں کا ہو. فارسی کا ایک شعر، اردو یہاں بتانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو، کھجائیے کہ فارسی تو میری زبان ہی میں سمجھیے. فارسی کا شعر ہے کہ میں قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے پیر میں کانٹا چبھا، میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا، جو میں نے نگاہ اٹھائی تو 100 سال 1 سینچری آگے قافلہ گزر چکا. آج کا وہی زمانہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ ہٹی. یہ جنگ بدر کا پیغام، یہ حسن مصطفیٰ کا جہاد، یہ حسن مصطفیٰ 2 in 1 سفیانی اور دجال دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسا لشکر تیار کر سکے جو کربلا میں اس طرح آقا حسین کے سامنے آئے کہ آقا نے کہا آدم سے لے کے میرے نانا تک کسی کو ایسے سے پاری نہ ملی. اور ایسے ہی لشکر کی امام زمانہ کو ضرورت، اور اسی کا نام انتظار ہے. اس کا نام انتظار نہیں ہے کہ تلوار اپنے ساتھ بستر پہ لے کے سو جائے.
میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں بزرگوں کی سنسیئرٹی. انہوں نے ایگزیکٹ عمل کیا دعائے عہد کے جملے میں. ہمارے یہاں دعائے عہد 40 دن روزانہ فجر کے بعد پڑھو، خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرو. اس میں ایک جملہ ہے کہ مولا آپ بلائیں گے میں تلوار کھینچتا ہوا نکل آؤں گا. مگر ہر جگہ تلوار سے مراد وہ اسٹیل کی بنی ہوئی تلوار نہیں ہوتی. کچھ چیزیں کامن سینس کی ہے جو میں امامیہ کے ہال میں 2 دن پہلے تقریر کر رہا تھا. کالا دھاگا اور سفید دھاگا. میں مزید تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، ٹائم نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ تلوار بھی روایتوں میں آیا. اس سے پہلے کہ آپ کوٹ کریں میں آپ کو بتا دوں کہ دعائے عہد میں ہی لفظ ہے. مولا آپ پکاریں گے تو میں تلوار کھینچتا ہوا آ جاؤں گا. تلوار ایک سمپل ہے کہ آپ کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار. تلوار کھینچتا ہوا آ جاؤں گا، داڑھی نہیں رکھوں. تلوار کھینچتی بھی آ جاؤں گی، حجاب نہیں کروں. تلوار کھینچتا ہوا آ جاؤں گا، میوزک کو اور گانے کو نہیں چھوڑو. دعائے عہد یہ سمجھا رہی، یہ تیاری. اور یہ پیغمبر کی اس حدیث کی تشریح جب پوچھا گیا، جب خود رسول نے پوچھا. اچھا میں اس کے ساتھ تھوڑا سا وہ انٹروڈکشن بھی کر دوں جو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے شہید باقر صدر کا نام بھی آ جائے گا میری زبان پر. اور ان کا ایک بہت اہم اصول، انہوں نے ہم کو رول دیا، فارمولہ دیا اسلام سمجھنے کے. شہید باقر صدر نے اویٹڈ سیویئر کے نام سے امام زمانہ پر جو کتاب لکھی، بحث حول مہدی، عربی نام. اس کے بیک ٹائٹل کے اوپر یہ حدیث کہ رسول نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا کہ میں نے پورا دین تمہیں بتا دیا، یہ بتاؤ کہ جتنی نیکیاں میں نے بتائی میں افضل کون سی؟ افضل سپرلیٹو ہے، بیسٹ، جس سے بڑی اور کوئی نیکی نہ ہو. اب ہر آدمی نے اپنے اندازے سے بتانا شروع کیا اور یہ رسول 1 بائی 1 سوال کر رہے ہیں، ٹرن بائی ٹرن. اب چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی لوگ بتانے لگے. کیونکہ اسٹارٹنگ والے جو لوگ تھے، نماز، کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا والدین کی خدمت، کسی نے کہا کہ مثلا اپنے آپ کو شراب اور خنا سے بچانا. پیغمبر نے سب کو سن کر جب نو بولا، کہا یہ نیکی ہے، میں بیسٹ پوچھ رہا ہوں، گڈ نہیں پوچھ رہا ہوں. تو پھر لوگوں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، پوری شریعت، پوری توضیح المسائل، پوری اسلامک لا وہاں ختم ہو گئی. پیغمبر ہر ایک کا جواب کہتے ہیں یس اور نو. یس کہتے ہیں ہاں جو تم نے بات بتائی اچھی تھی، مگر نو، جو میں نے پوچھی ہے میں نے گڈ نہیں پوچھا، میں نے بیسٹ پوچھا. تو آخر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے آپ بتائیے سب سے بہترین عمل اسلام میں کیا؟ فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج. جتنا عمل میں نے تمہیں بتایا ان میں سب سے بہترین ہے میرے بیٹے کا انتظار. اب یہ پیغمبر کی حدیث، اتنی اتھینٹک حدیث اور اتنی امپورٹنٹ حدیث کہ شہید صدر نے اپنی کتاب، پوری کی پوری کتاب اس حدیث پہ لکھی. مگر جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور دیکھیے پھر ایک جملہ کہی، 42 ہجرہ امام حسن کی امامت جو شروع رسول نامے میں دستخط کے، وہاں سے لے کے 60 ہجرہ تک اس زمانے کے شیعوں کے لیے واجب تھا انتظار کرنا. وہ انتظار کر رہے تھے کربلا کا، اس وقت وہ ان کے اوپر واجب تھا. اور یہ حدیث ہمارے لیے جب آئی تو یہ انتظار امام زمانہ کا اس طرح سے کہ کسی نے کہا مولانا کیا یہ حدیث آپ کی بھی عقل میں آتی ہے؟ ہماری تو عقل میں آتی ہے، لیکن خیر ہماری تو بہت چھوٹی سی عقل ہوگی، آپ کی عقل تو بھینس جیسی ہوگی، تو اس میں ہی حدیث آتی. اس انداز کے لوگ سوال کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بہت بڑی عقل ہوتی ہے، جتنا بڑا بھینس کا سر اتنی بڑی عقل، اس میں ہی حدیث آ جاتی ہے اس عقل کہ نماز سے زیادہ، جہاد سے زیادہ، عزاداری سے زیادہ، فضائل مولا بیان کرنے سے زیادہ بڑی عبادت انتظار. میں نے کہا نہیں، بھینس کی عقل میں نہیں آئے گی، انسان ہی کی عقل میں یہ بات آئے گی. اس کو دوسرے اینگل سے سمجھ. بنی اسرائیل کا نوجوان جو ہر سال 23 رمضان کو میں یاد دلاتا ہوں، آج بھی یاد دلاتا. 3 بڑے پرابلم تھے. اس کی ماں اندھی تھی، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس کے یہاں غربت تھی. سمجھ گئے آپ کو میں بہت تیزی سے، اس کے بغیر یہ حدیث سمجھا نہیں پاتا. بڑی غربت تھی، بڑی اولاد نہیں تھی اور ماں تھی، اور تینوں پرابلم ایسے کہ دن رات دعا مانگ مانگ کے تھکا جا رہا. ہر اچھی تاریخ کو دعا مانگی، شب قدر آئی، شب جنگ بدر آئی، شب عاشور آئی، شب 15 شعبان، جتنی اچھی راتیں اس زمانے میں ہوں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی رزلٹ نہیں. آخر اپنے زمانے کے نبی کے پاس گیا کہ یا نبی خدا آپ بھی بتائیے میں کیا کروں؟ دعا قبول کرنا. نبی نے کہا کہ خدا کا رپلائی یہ ہے کہ تمہاری تینوں پرابلم جو ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں، لیکن اتنی تم نے دعا مانگی تو اللہ نے تمہاری تقدیر بدل دی، بک آف فیٹ چینج کر دی. ایک کوئی دعا اللہ تمہاری قبول کرے.
اٹس اپ ٹو یو، تم پر ہے کہ کیا مانگو. ویسے تو اوریجنلی ایک بھی دعا نہیں تھی تمہارے لیے، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی. کہا کہ یا نبی خدا یہ تو میں سوچ کے بتاؤں گا، یہ تو جلدی والا ڈیسیجن نہیں. اگلے دن آیا، گھر والوں سے مشورہ کیا، کہا یا نبی خدا میں ایک دعا ہی مانگ رہا ہوں. یہ تو اللہ نے کنفرم کیا نا کہ اللہ میری دعا قبول کرے. کہا کوئی ایک، اونلی ون دعا. کہا میری دعا یہ ہے کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے کھانا کھاتے دے. یا نبی خدا کاؤنٹ کیجئے میں نے کتنی دعائیں مانگی، میں نے صرف ایک دعا مانگی، میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دے. مگر دیکھیے کتنی چالاکی کی دعا. ماں دیکھے، کون دیکھے گا؟ جو آنکھیں رکھتا ہو نا، اندھا کیسے دیکھے گا؟ تو اس دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں کو آنکھیں مل جائیں. بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہو تو دیکھے نا، جو ہو ہی نہیں تو کیسے اس کو دیکھے گا؟ تو میری اولاد بھی مل جائے. سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے تو اتنی مالی حالت بہتر ہو نا، کریڈٹ کرنچ میں کون سونے کے پیالے میں کھانا کھائے گا؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے پہلے آپ نے خرید لیا سونے کا پیالہ، اس کے ہاں تو ہمیشہ سے غربت تھی. دعا ایک تھی لیکن ایسی دعا تھی کہ 1 in 3 3 in 1. تینوں باتیں اس میں ملا دی. نبی خدا ہنس دی، کہا کہ اگر کہ تو نے بڑی چالاکی سے کام کیا، لیکن سادگی والی چالاکی ہے، معصومیت والی چالاکی ہے، بڑے انوسنٹ بن کے تو نے چالاکی کا کام کیا، اللہ کے لیے دعا قبول کر رہا. رسول خدا بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے 2 گھنٹے کی اسپیچ کر دی کہ امام زمانہ کا انتظار کیسے ہوتا، بہت ہی شارٹ میں کہہ دیا افضل ترین عمل ہے میرے بیٹے کا انتظار. کیوں؟ اس لیے کہ جو انتظار اسلام بتا رہا وہ ایکٹیو انتظار ہے، پیسیو انتظار نہیں. اس انتظار کا مطلب کیا؟ امام کے لیے اعد لہم، سورہ انفال کی جنگ بدر والی آیت کو رکھو سامنے. ہر وقت تیار ہو کے بیٹھنا، اس مومنٹ امام آ جائے تو اس وقت امام کے سامنے پہنچ جاؤ. اس والے انتظار میں چہرے پہ داڑھی بھی آئے گی. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا مولا 3 دن ٹھہر جائیے، کچھ اتنا تو شیپ بڑھ جائے کہ آپ کو دکھانے کے قابل چہرہ بن جائے. یہ والے انتظار کے اندر اسکارف ہر وقت گھر میں برابر رکھا ہوا، ادھر امام آئے، اس عورت نے اسکارف پہنا اور نکل کھڑی ہو. اس والے انتظار میں نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، واجبات کو ادا کرنا ہوگا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. مولا ابھی آئیے 15 منٹ کے بعد آئیے، یہ شراب میں پی رہا ہوں، کم از کم میرے حلق سے نیچے تو اتر جائے، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پہنچنے کے قابل ہوں گا. یہ تو نہیں کہیں گے نا مولا اتنی مہلت تو دیجیے نا کہ اس مکس گیدرنگ میں جہاں آرکسٹرا بج رہا ہے وہاں سے اٹھ کے میں جوتی لے کے باہر آ سکوں. خیر وہاں تو جوتیاں اتاری بھی نہیں جاتی ہیں، اسی لیے جب سے جوتے مارنے کے واقعات میں لوگ کہتے ہیں مسجدوں ہی میں سیشن ہونا چاہیے، وہاں کوئی جوتا پہن کر ہی نہیں آئے گا. لیکن خیر اب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اگر انوالو ہو اور کہہ رہے ہو کہ مولا آ جائیے، تو نہ کوئی امام کا انتظار ہے، نہ ایسی آواز سن کے امام آئیں گے. اور پیغمبر نے جب افضل عمل اس کو کہا تو اس انتظار کو کہا جس پہ سارے واجبات شامل ہو جائیں گے، جب اس کے اندر ساری حرام چیزوں سے آپ بچیں گے. وہ والا انتظار امام کو چاہیے، وہ والا انتظار افضل عمل ہے، اور وہ والا انتظار 313 کی پہلی خصوصیت ہے. اب آئیے 313 کی جملے سنیے، مصائب کے 2 جملے اور بات 313 پر کل بات ہوگی. یہ 313 کہاں سے آئے؟ شہید باقر صدر کا ایک جملہ سنیے. اب یہ میں اپنے ٹاپک کے اندر ادھر کے واقعات جمع نہیں کر رہا ہوں. جنگ بدر 313 تھے، لیکن اب آپ آئیے امام زمانہ کے 313. شہید باقر صدر کو اس واقعے کے راوی جو ہیں مرحوم علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب، انہوں نے براہ راست شہید باقر صدر سے سنا بھی ہے، کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں ذکر کیا. شہید باقر صدر کو پتا چلا کہ پاکستان میں ایک علاقہ ہے پنجاب، وہاں ایک فقہی مسئلے پر ایک ایسی کتاب لکھی گئی جس فقہی مسئلے پر 99% مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ چیز جائز. 99% بہت بڑا فیگر ہے، اختلاف ہمارے بہت سارے ہیں. اور پاکستان سے کتاب لکھی گئی ہے جس میں یہ پروف کیا گیا ہے کہ سارے مجتہدین غلط ہیں اور یہ عمل حرام کا فتویٰ دیا اور اس پہ کتاب لکھی. اچھا شہید باقر صدر ایک مرجع، ایک عالم، اور عالم کو جو مزہ کتاب پڑھنے میں اور کوئی ریسرچ کرنے میں آتا، کیا وہ مزہ شراب میں آتا ہوگا؟ کیا وہ مزہ سور کے گوشت میں آتا ہوگا اگر کوئی مزہ ہے تو؟ کیا وہ مزہ میوزک میں آتا ہوگا؟ کیا وہ مزہ کیسینو جانے میں آتا ہوگا جو مزہ کتاب پڑھنے والے کو کتاب پڑھنے میں آتا؟
जगन मरादाबादी ने शराब के बारे में कहा है, आए जालिम तूने पी ही नहीं। तुझे क्या पता किसे कहते हैं शराब, जालिम तूने पी है, अच्छा है नहीं पी, लेकिन वाकई के मजा है इल्म का। भूल जाता आदमी खाने को पीने को, 18 घंटे हमारे महाराज किसी मसले में लगते हैं तो इस तरह लग जाते हैं जैसे आप साइंटिस्ट की मिसाल देते हैं कि वो एडिसन 3 दिन तक वो ना खाया ना पिया ना सोया, खुला चीज ईजाद करता, और हमारे मर्जे में एक हफ्ते एक मसले में ही तहकीक करते हैं। तो फर्क ये है कि एक आपको दुनिया का फायदा पहुंचा रहा है, एक कब्र का बल्ब ईजाद करके दे रहा है। एडिसन तो समझ में आ गया क्योंकि वो बल्ब ईजाद न करता तो आज हवा में अंधेरा होगा, लेकिन जिसने आपके कब्र में ट्यूबलाइट लगाई है, जिसने कयामत में एनर्जी सेवर बल्ब आपको दिया, उसकी कोई अहमियत ही नहीं पता क्योंकि वहां गए नहीं। ये तो मैं कहीं और चला गया, खैर वापस आता हूं। तो शहीद बाकर सदर खास तौर अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट से ये किताब मंगवाओ। अगर कोई ऐसी रिसर्च है कि 99% शिया महाराजे गलत फतवा दे तो मैं तो पढ़ूंगा, और अगर सही रिसर्च हो अप्रिशिएट करके फतवा दूंगा भी। चुनाचे पाकिस्तान लिखा गया, वहां पोस्ट के जरिए से किताब आ रही है, पुराना जमाना 66-67 का वाकया, टाइम लगता, और रोज आना पूछते किताब आ गई, किताब आ गई, किताब आ गई। वो बेचैनी और इंतजार कि अभी वो क्या वो 4G का निकला था, 2-2 दिन या 12-12 घंटे लोग दुकान के सामने लाइन लगा के खड़े थे कि पहले हमको मिल जाए। उससे ज्यादा बेचैनी से शहीद सदर किताब का इंतजार कर। आ गई किताब, दोपहर को इत्तला मिली, उमूमन पोस्टमैन दोपहर को ही आती, अब दोपहर को मरजइयत की ड्यूटी तो वो नहीं रोके। स्टूडेंट से कहा जिसमें निशान अजहर जवादी साहब भी शामिल थे कि मगरिब इशा के फौरन बाद किताब लेके मेरे घर में आना, पूरी रात जागेंगे, मैं किताब पहले पूरी सुनूंगा। अब इतना किसी को इंतजार और इश्तियाक हो, किताब खोली गई इशा की नमाज के बाद, उसने दलीलें लिखना शुरू। पहली दलील सुनी, शहीद सदर को यकीन नहीं आया कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इतनी भोंडी और बेतुकी दलील भी दे सकता। चलो खैर, कभी बड़े बड़े उलमा एक आध दलील ऐसी देते, अगली दलील पढ़ो, अगली दलील पढ़ी, मुझसे भी ज्यादा बेकार, अगर तीसरी दलील पढ़ो, उस किताब बंद करवा दी और कहा कि बस एक मैसेज इस ऑथर को लिख दो, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, पंजाबी में नाजिल नहीं हुआ। चुनांचे कुरान के अल्फाज को समझना है तो अरबी के लफ्ज का तर्जमा निकलेगा, उर्दू या पंजाबी या गुजराती या सिंधी या पश्तो वाला तर्जमा नहीं चलेगा। अब कुरान में आया अल्लाह का हाथ, उर्दू में हाथ किसको कहते होंगे, अरबी के अंदर हाथ का मतलब है ताकत। अब अरबी का लफ्ज हो, आप मुहावरा उर्दू का इस्तेमाल कर, 313 अरबी में किस मानों में आता? पहली बात तो ये कि 313 तो इमाम की पहली फौज, मगर ये जुमला भी है कि इमाम के साथ 40 होंगे, ये जुमला भी है कि इमाम से पहले 70 झूठे आएंगे। ये 7, ये 40, ये 70, ये 313। क्या इससे मतलब यही एग्जैक्ट 313 का मतलब 313 ही होते, या 70 का मतलब 70 ही होते? 69 हो तो वो 70 नहीं होगा, 71 हो तो 70 नहीं होगा? या इमाम के साथ 40 मोमिनी जब रह जाएंगे तो इमाम दाखिल होंगे? 40 का मतलब 40 ही, अगर 41 भी हुए तो गलत है। पता नहीं उर्दू में क्या हो, पंजाबी में क्या हो, गुजराती में क्या हो, सिंधी में क्या हो, पश्तो में क्या हो, लेकिन अरबी जबान ये सारे के सारे फिगर कभी एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कभी ये फिगर इस्तेमाल होते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कसरत, बहुत 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 ज्यादा कसीर तादाद। जैसे उर्दू में कभी कभार करके, उर्दू बहुत बात की जबान, जो बात की जबान होती है उसमें पुरानी जबानों की गलतियां नहीं आती, बहुत सोच समझ के बनाई जाती। मैं खुला जगह गया, वहां 10 लोग थे, तो 10 का मतलब इसका 10 से कोई ताल्लुक नहीं। जरूरी नहीं है कि 10 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि 10 का मल्टीपल, बहुत सारे लोग। अरबी में 70 और 40 खासतौर पे 2 लफ्ज तो ऐसे जिसका मतलब होता है कसरत। 70 झूठे आएंगे, इसका मतलब खाली 70 नहीं, हो सकता है कि 500 भी। 40 का मतलब खाली 40 नहीं, हाँ 313, क्योंकि इमाम जमाना के जिक्र में फिगर्स की बात बहुत ज्यादा आने वाली है, कल से शुरू हो। 313 के बारे में इन शॉर्ट एक बात आज सुनी, टाइम तो बहुत आज मैंने ले लिया। जंग बदर भी बताना था, इमाम हसन की सीरत के भी एक आध मैसेज को रिपीट करना था, इमाम जमाना का टॉपिक भी शुरू करना था, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। लेकिन अब और थोड़ा सा ये तकरीर जो थी वो इतनी सीक्वेंस के साथ या ऑर्गेनाइज मैंने आज नहीं हुई होगी। अब कल क्योंकि एक आम सी रात है, आम सी रात का मतलब ये कि कोई खास ओकेजन नहीं है तो पूरी तकरीर एक ही अंदाज से होगी।
بس یہ سنیے، امام زمانہ کا آنے کا سب سے بڑا مشن کیا؟ گلوبل یا یونیورسل حکومت کا قیام۔ امام زمانہ کے آنے کے بعد دنیا کے جتنے کانٹیننٹ اور دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں وہ سب ملا کے ایک بن جائے، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، ایک یونیورسل گورنمنٹ ہوگی۔ امام زمانہ اسے رن کریں گے نجف سے، کوفے سے۔ مگر اب اس وقت مور دین 2000 کنٹریز ہیں جو اقوام متحدہ یا UN کے اندر رجسٹرڈ، یہ سب امام اس کو ختم کر دیں، سب کو ملا کے ایک حکومت بنائیں۔ مگر کیا یہ پاسبل ہے کہ پوری دنیا کی ایک حکومت بنے اور صرف ایک جگہ سے رن کی جائے؟ میریکل کے ذریعے پاسبل، اللہ تو اسی طرح سے دنیا چلا رہا، لیکن امام زمانہ میریکل کے ذریعے سے یہ جہاد کریں گے تو سب کو ملا کے ایک کر دیں گے، اور پھر ساری یہ جو بارڈرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے جیسے یورپ میں بارڈر ختم ہو۔ لیکن اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو سسٹم یہ ہوگا کہ دنیا کے 313 ایکول حصے کریں گے، کوئی ملک نہ بڑا ہوگا نہ کوئی ملک چھوٹا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کی آبادی 1 بلین ہے اور ایک ملک کی آبادی جو ہے وہ 1 بلین، سب ایکول 313 یا 300، اور پھر ہر جگہ پہ امام اپنا ایک ڈپٹی یا گورنر اپوائنٹ کریں گے، اور یہ جو 300 مختلف اسٹیٹس یا پروونس بنے گی، یا آپ کے یہاں کے حساب سے اسٹیٹ پاکستان کے اعتبار سے پروونس، انگلینڈ کے اعتبار سے کاؤنٹیز، یہ 300 جو برابر پوری دنیا کو ایکول، گویا وہ میجرمنٹ کے ذریعے ٹیپ وغیرہ کے ذریعے ناپ کے ہر جگہ برابر آبادی، برابر ان کے پاس زمین، پیس آف لینڈ بھی برابر، ہر جگہ امام کا ایک نائب اپوائنٹ ہو۔ لیکن یہ سب لوگ خود تو سرنڈر نہیں کریں گے نا، پوری دنیا والے، امام کی آرمی ہر جگہ جائے گی، تو وہ ہر آرمی کا جو کمانڈر ان چیف امام بنائیں گے۔ یہ وہی ہوگا کہ جو آفٹر وکٹری وہاں کا گورنر بن جائے۔ تو 313 کا مطلب یہ، اور یہ 313 بھی میں پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں، ایگزیکٹ 313 مراد نہیں، کیونکہ اکثر یہ خبریں اڑتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی مجھے کسی نے بتایا پچھلے ہفتے کہ آقا تقی بہجت اپنے انتقال سے پہلے آخری بات یہ بتا کے گئے تھے کہ 312 ہو گئے، صرف ایک جو ہے وہ ابھی باقی۔ تو وہ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پھر آقا تقی بہجت انتقال کر گئے تو اب ایک اور جگہ خالی ہو گئی 311، تو اب تو یہ 2 جگہ خالی ہو گئی ہیں، امام کے آنے میں کچھ اور دیر ہو گئی۔ اتنے بھولے بھالے بھی مومنین ہوتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ 313 بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ 313 نہیں، 313 مینس ایک قلیل لشکر۔ 70 کا مطلب ہے عربی میں بہت بڑی تعداد، 313 کا مطلب ہے اسلامک لینگویج میں بہت چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی فوج امام کی ہوگی۔ ان میں سے ان 300 میں سے ہر ایک کو ایک آرمی کا لیڈر بنائیں گے، کہیں گے تم کو اس علاقے میں جانا، جب وہ علاقہ تم فتح کر لو گے تم ہی وہاں کے گورنر بن جاؤ گے۔ تو یہ وہ 313 ہیں جو امام کی آرمی نہیں، یہ 313 وہ ہیں جو امام کے پاس جنرل ہوں گے، یا امام کے پاس کور کمانڈر ہوں گے، یا امام کے پاس جو 313 مختلف آرمیز کے کمانڈر ان چیف یا چیف آف اسٹاف ہوں گے۔ آرمی تو امام کی بہت بڑی، اور اس آرمی کو جوائن کرنے کے لیے امام حسن کی سیرت میں ایک بہت ہی اہم میسج ہے جو انشاءاللہ کل بتاؤں۔ لیکن جب وہ امام زمانہ کی آرمی بنے تو اس کے اندر جنرل وہی 313 رکھے جائیں گے، کور کمانڈر کہیے، ڈیویژن کمانڈر کہیے، مجھے امریکن آرمی کا سسٹم نہیں پتا تو میں پاکستان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس میں سے آپ وہ 13 سے 50 کو مائنس کر دیں گے عورتیں ہوں گی۔ لیکن یہ ساری باتیں بعد جو ہے نا ٹو مچ ہو گئی، اس لیے کہ تقریباً 70 منٹ تو آج ہی میں نے لے لیا آپ کے، تو بس یہ آخری دو، اور پھر یہ امام کی 313 والی آرمی تاریخ اسلام میں اتنی ہی بڑی کامیابی حاصل کرے گی، نہیں تاریخ میں فیوچر آف اسلام، جو اس بدر کی لڑائی کے 313 نے کامیابی حاصل کی۔ مگر میں نے عرض کیا، میں جملہ میں کہہ چکا ہوں کہ بدر کی کامیابی، بلکہ ان شارٹ مولا کی شہادت کی راتیں آ رہی نا، تو ان شارٹ نعوذ باللہ یہ توہین رسالت نہیں کر رہا ہوں، ایک فیڈرل اسلامک ہسٹری کہ اسلام نے کتنی کامیابی حاصل کر، دنیا میں ہر جگہ اللہ کا کلمہ پڑھا گیا،
دنیا میں ہر جگہ محمد از دا میسنجر آف گاڈ کا میسج پہنچا، کامیابی اسلام کو ملی، اسپریڈ ہوا کلمہ توحید، پریچنگ ہوئی پیغمبر کی رسالت کی، مگر اولادیں ماری گئیں ابو طالب اور مولا علی، قید و بند کی پریشانیاں اٹھانا پڑی فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں، جو پرائس پے کی گئی اس اسلام کی ترقی وہ ہے خاندان اہل بیت کی قربانی۔ علی کی دشمنی بڑھتی ہی چلی گئی ہے اور اسٹل بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا کلمہ پھیل رہا ہے، محمد کی رسالت دنیا گواہ بن رہی ہے، لیکن اس وقت سے لے کے آگے تک علی والا اور علی والی اس چیز کی پرائس پے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع مجلس میں جملہ کہا تھا کہ یزید کا بھی یہی کہنا تھا کہ میرا ان لوگوں سے کیا تعلق۔ یزید کو کہنا چاہیے تھا کہ آج میں نے حسین کو شہید کر کے اپنی حکومت کو بچا لیا۔ اگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اپنی حکومت کو چیلنج لگا، اس نے حکومت نہیں، آج میں نے حسین کو شہید کر کے اپنے بدر کے بزرگوں کا انتقام لیا۔ اور یہی جملہ میدان کربلا میں ہمارے ساتھ نے کہا تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیے امام کو بھی ہمیں میسج دینا ہے نئی جنریشن۔ عاشور کی صبح علی اکبر نے اذان دے دی، حسین کی فوج تیار ہو گئی، سامنے یزید کی فوج تیار ہو گئی، عمر سعد نے بھی اپنی فوج کو ایک بالکل تیار کر لی۔ آقا حسین ایک بار عباس سے کہتے ہیں عباس اپنی فوج کو روکو، میں تھوڑی سی بات کرنے عمر سعد سے جا رہا ہوں۔ آج بھی کربلا معلّہ میں مقام عمر سعد کے نام سے ایک ہسٹوریکل پلیس ہے جہاں پہ آقا حسین نے عمر سعد سے گفتگو کی۔ اگر کہ یہ اختلاف ہے کہ یہ کون سی گفتگو کی، یہ والی جو ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں یہ اس کے بعد والی۔ ایک بار آقا آگے بڑھے، لشکر یزید کو دیکھ کے کہا عمر سعد میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں آ جاؤ۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آقا حسین اور عمر سعد مدینے تقریباً ایک ہی سال میں پیدا ہوئے اور دونوں کی زندگی کا پورا حصہ مدینے میں گزرا، یعنی 50 سال سے زیادہ امام حسین بھی مدینے میں رہے، عمر سعد بھی مدینے میں رہا۔ مدینہ کوئی بہت بڑے شہر کا نام نہیں۔ تو ایک مرتبہ آقا نے بولا عمر سعد نے اپنی فوج کو روکا، تم ٹھہر جاؤ، میں 2 منٹ کی بات کر کے آتا ہوں۔ قریب آئے، کیا بات ہے ابو عبداللہ؟ کہا صرف ایک بات یہ بتا دوں کہ تم جو اتنی بڑی میرے خون کے پیاسی فوج لے کر آئے اور تم خود اس کو لیڈ کر رہے، ہمارا تمہارا اختلاف کیا؟ میں نے کون سا ایسا تمہیں نقصان پہنچایا؟ میری ذات سے تمہاری فوج کو کیا ایسی تکلیف پہنچی؟ یہ وہ حسین جو مدینہ نکلتے وقت کہہ چکے ہیں مجھے پتا ہے میں مرنے جا رہا ہوں، جو مکہ نکلتے وقت کہہ چکے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنا خون بہانے جا رہا ہوں، جو کربلا پہنچ کے کہہ چکے ہیں زینب یہ تو وہ زمین ہے کہ روز ازل سے اللہ نے لکھ دیا تھا یہاں ہمارا خون بہے۔ تو ہمارے ساتھ سے جو بات ہو رہی وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ حسین ابھی بھی بچنا چاہتے ہیں، صرف ایک جملہ ہمارے ساتھ کی زبان پہ لانا، ہمارا تمہارا جھگڑا کیا، ہمارا تمہارا اختلاف کیا؟ تم نہ صحیح تمہاری فوج میں کوئی آدمی ایسا جس کو کبھی میری ذات سے تکلیف پہنچی؟ ہمارے ساتھ ہر چیز کے جواب میں کہتا ہے نہیں، آئے ابو عبداللہ نہیں، آئے ابو عبداللہ نہیں، آئے تو پھر کیوں آئے ہو خون کے پیاسے بن کر؟ ایک ہی لفظ ہمارے ساتھ نے کہا بغضاً بے ابی، یہ تمہارے بابا کی دشمنی ہے جو ہمیں آج یہاں پہ لے کے آ گئی ہے۔ علی پہ کبھی ہمارا زور نہ چلا، آج علی کے گھر والے ہمارے ہاتھ میں پھنسے ہیں، ہمیں بھرپور انتقام لینا ہے۔ بس یہ ہمارے ساتھ کا جملہ کربلا کے پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ قربانی علی نے دی ہے، قربانی علی کی بیٹیوں نے دی ہے، اور اس انداز سے انتقام اس کے حساب سے پورا ہو گیا۔ مگر یہ وہ سمجھ رہا ہے، چنانچہ جب یہ جملہ یزید نے ریپیٹ کیا، کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، اور سجاد کو دیکھ کر کہا دیکھا، آخر میں نتیجہ یہی تو نکلا، میرا خاندان کامیاب ہو گیا، تمہارا خاندان ذلیل ہو گیا۔ آقا سجاد ہتھکڑی میں ہے، آقا سجاد بیڑی میں ہے، مگر ایک بار سینہ تان کے کہا کہ اے یزید یہ کیا کہہ دیا؟ ہمیں ذلت نہیں ملی ہے، ہمیں شہادت ملی ہے، اور شہادت تو کرامت ہونا، ہمارا اعزاز شہید ہونا، ذلیل تو ہوا ہے۔ اور دیکھ لینا میدان قیامت میں جب ہمارا جج رسول خدا میرے بابا کے خون کا انتقام لے کے تیرے سامنے آئے گا۔ وہ یزید یہ جملہ برداشت
برداشت نہ کر سکا. بڑا دربار ہے, باہر کے ملکوں کے سفیر و امیر بھی ہیں, میری قوم کے بڑے بھی ہیں, اور ان کے سامنے 24 سال کا جوان قیدی اس طرح سے میری توہین کرے. آواز دی جلاد آگے بڑھ کے اس جوان کی گردن کو کاٹ دے. سجاد علی کا پوتا ہے, مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, مگر ایک ذمہ داری زینب کی بھی ہے نا. اسوے عاشور حسین نے کہا کہ زینب میں جا رہا ہوں, میری نسل بچانا تیرے ہاتھ میں ہے, امامت کا تحفظ تجھے کرنا ہے. علی کی بیٹی زینب آگے بڑھ کے آ گئی. یزید جب تک کہ زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یزید تو شراب کے نشے میں بھی چور ہے, اور پتہ ہے یہ اس علی کی بیٹی ہے جس سے ہمیں انتقام لینا ہے. ایک بار جلاد سے کہا جلاد رخ پھیر دے, پہلے زینب کی گردن اڑا دے. زینب بھی علی ہی کی تو بیٹی ہے نا, ورنہ زینب کے لیے کیا مسئلہ ہے. مگر فضہ کو احسان فاطمہ یاد آ گیا. ایک بار دنیا سے جاتے ہوئے فاطمہ نے کہا تھا فضہ میں نے تجھے بہن کہا ہے, بہن سمجھا ہے, میں جا رہی ہوں, میری اولاد تیرے حوالے. فضہ آگے آ گئی. یزید جب تک کہ فاطمہ کی کنیز زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ادھر جلاد فضہ کی جانب بڑھا, فضہ دربار کی جانب مڑی. اے ملک حبشہ کے رہنے والوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جائے اور تم خاموش رہو. ایک بار حبشی سرداروں کی غیرت بیدار ہوئی, 200 ننگی تلواریں دربار میں نکل آئیں. زینب بہت صابرہ ہے, اب تک ہر منزل پہ صبر کیا ہے, ہر منظر دیکھا. زینب کی زبان پہ کبھی شکوہ نہ آیا, مگر یہ جو عجیب منظر دیکھا, پہلی بار علی کی صابرہ بیٹی کی زبان پہ فریاد آ گئی. دربار میں کھڑے کھڑے مدینے کا رخ کیا. السلام علیکہ یا جدہ, نانا رسول خدا, آج یہ وقت آ گیا ہے کہ کنیزوں کی حمایت میں تلواریں نکل رہی ہیں, اور آپ کی بیٹی اتنی دیر سے قیدی کھڑی ہے, کوئی ایک کلمہ نصرت کہنے. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین, اپنی شریعت, رسالت اور امامت کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. پروردگارا سوائے غم حسین اور غم اہل بیت کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما. خداوندہ تجھے مصائب کربلا کا واسطہ, تجھے آقا حسن مصطفیٰ کی ولادت کی ان تاریخوں کا واسطہ, تجھے بدر کی آج کی شب دعا کا واسطہ, مجلس میں جو مومنین اور مومنات اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی حاجت اور دعا رکھ کے بیٹھے ہیں, ان کی تمام دعاؤں کو فوراً قبول فرما. خاص طور پہ ہمارے مرحومین اور جو آج بانی سے افطار کے, جن کے طرف سے افطار تھا, اس خانوادے کے تمام مرحومین, پروردگار تمام شہداء دین و ملت, خصوصاً پاکستان کے حالیہ واقعات کے شہداء, ان سب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت کے اطہار سے مدد فرما. جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کاروبار یا جاب کا کوئی مسئلہ ہے, خداوندہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما. طالب علموں کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آج بھی ظالم شیعان اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں, ان ظالموں کو نیست و نابود فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. ایک بار پھر ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. آج جن کی جانب سے افطار تھا اس خانوادے کے مرحومین, مرحوم یوسف علی مٹھانی, مرحوم امینہ بائی مٹھانی, مرحوم غلام عباس مٹھانی, مرحومہ سکینہ بائی غزوی, لوکھن والا فیملی کے تمام مرحومین, مرحوم غلام علی لاکھانی, مرحومہ مہر النساء, مرحومہ مہر بانو, مرحوم نسیم بنت غلام علی, مرحوم غلام علی, مرحوم نثار حسین ملکی. کتنی دیر تک جو مومنین اور مومنات اتنے صبر کے ساتھ میرے آج کے بیان میں بیٹھے رہے, خداوندہ ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین اور تمام کل اموات مومنین اور مومنات, ان سب کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین.